السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی بات کریں گے ہم الیکٹورل ریفارمز کے اوپر۔ اس وقت میجر ڈبیٹ پولیٹیکل افیئرز میں اگر ہم دیکھتے ہیں، کرنٹ افیئرز میں، تو وہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ہے۔ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز ہو، لیکن اپوزیشن جماعتوں کا اس کے اوپر ایک پازیٹیو سٹانس نہیں دکھائی دے رہا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک یہ ڈبیٹ بھی ہو رہی ہے ملک میں، جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو پرائمری کس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، کیا الیکٹورل ریفارمز کے اوپر کرنا چاہیے یا پھر معاشی صورتحال کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ معاشی صورتحال کے اوپر کتنا لانگ ٹرم جو ہے پالیسی وہ درکار ہوتی ہے، الیکٹورل ریفارمز کیا یہ بھی ضروری ہے۔ جب تک ایک ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ نہیں آئے گی تو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے وہ تمام تر ریفارمز بھی نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کا جہاں پہ بھی جس بھی کانسٹیٹوئنسی میں وہ جیتی ہیں تو وہ اس کو کہتی ہیں کہ یہ فیئر ہوئے ہیں اور یہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، اور دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کو عوام نے مسترد کیا ہے، جبکہ جو پولیٹیکل پارٹی ہار جاتی ہے وہ دھاندلی کا جو ہے دعویٰ کرتی ہے۔ یہ کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے وتیرہ نہیں ہے، بلکہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز یہی کرتی ہیں۔ NA 249 کے الیکشنز کو پاکستان مسلم لیگ نون نے نہیں ایکسیپٹ کیا، جبکہ ڈسکا کے الیکشن کو اسی پاکستان مسلم لیگ نون کی پولیٹیکل پارٹی نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کیا ہے یہ تمام تر سچویشن جہاں پہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کا یہی کنسرن ہے کہ دھاندلی ہوتی ہے، دھاندلی ہوتی آئی ہے، تو اس دھاندلی کو روکنے کے لیے کیا الیکٹورل ریفارمز نہیں ہونے چاہیے؟ سوال یہ بھی بہت پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ اگر تمام تر پولیٹیکل پارٹیز حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گی، اس پر بات نہیں کریں گی، تو کیا جو حکومت نے اندیا دیا ہے آرڈیننسز نکالنے کا، کیا حکومت یہی کرے گی؟ کیونکہ پھر اس سے بھی اپوزیشن کو شکایت ہوتی ہے کہ ایوان میں گفتگو نہیں ہوتی، آرڈیننسز لے آیا کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت۔ آرڈیننسز کو دو جو ہے آرڈیننسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک آرڈیننس جس کے اوپر لایا جائے گا، جس پہ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت سے ایک ای ووٹنگ کے لیے الیکٹورل ریفارمز میں ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کو ان کے ووٹنگ کے رائٹس کے اوپر دینے کی بات کا آرڈیننس ہے۔ آخر کیا پرابلم ہے پولیٹیکل پارٹی سے، آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کیوں الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات نہیں کی جا رہی۔ ایک سسٹم جب ابھی تک ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوا، اس کو کیسے قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر بھی دھاندلی ہوگی؟ اگر اس سسٹم میں بھی دھاندلی ہوگی، اس سسٹم میں آپ بیٹھے ہوئے اس پہ بھی دھاندلی ہوتی ہے، تو پھر کیا تمام تر جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں وہ دھاندلی کے زور پر ہی آئی ہیں آج تک پاکستان میں؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمایوں عثمان راجپوت صاحب، PSP سے، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب، تجزیہ کار، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے فدا حسین صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ہمایوں عثمان صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، پاکستان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، کیا وہ انتخابی اصلاحات کا ہے یا پھر وہ معاشی چیلنجز ہے؟ کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی الیکٹورل آپ کا جو سسٹم ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کوئی ٹھیک بندے جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں نہیں پہنچیں گے تو معاشی صلاحیت بھی نہیں آ سکتی۔ اب نہیں پاسبل، بالکل بھی پاسبل نہیں۔ آپ سلیکٹڈ اگر لوگ لائیں گے اور ان کو یہ یقین ہوگا کہ ان کی پرفارمنس جیسی مرضی رہے اور سلیکٹرز ان پہ دست شفقت رکھ دیں گے اور پھر وہ دوبارہ آ جائیں گے، تو پھر ان کی پرفارمنس ایسی ہوگی جو ابھی 2.5 سال کی PTI کی کارکردگی ہے۔ رہی بات الیکٹورل 2.5-3 سال، جی بالکل 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 آپ بالکل یہ کہہ سکتی ہیں، میں اسے ایگری کروں گا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹورل ریفارم کی جو بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، ابھی جب کوئی خبر دوسری طرف جا رہی ہوتی ہے تو پھر ہماری معذرت کے ساتھ PTI کی گورنمنٹ کا ایک ڈائیورژن کرتی ہے لوگوں کا دھیان بانٹنے کے لیے، تو یہ پھر ڈائیورژن کر رہی ہے۔ تو الیکٹورل ریفارم تو مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں جتنا ناظرہ کے پاس یہ سافٹ ویئر تھا اور اکوپمنٹ تھا، یہ سارا ان کو اکوپ کر دیا گیا تھا۔ ان الیکشن کمیشن نے تو ابھی پچھلے یہ 3-4 مہینے پہلے بھی کر دیا گیا تھا، ریفارمز ہو چکے تھے، لیکن ریفارمز میں اصلاحات میں تو مزید ضرورت ہو سکتی ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ ایگزیکیوشن کہاں پہ، وہ سسٹم کیا چیز ایگزیکیوٹ ہوئی، کیا نہیں ہوئی، مزید اور کیا امینڈمنٹ کی ضرورت ہے؟ اربوں روپے کا وہ اکوپمنٹ جو ناظرہ کے تھرو ان کو پرووائڈ کر دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کو، وہ پوچھنے کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ 5-10 سال سے وہ اکوپمنٹ اس وقت کس حالت میں ہے، اس کی مینٹیننس بھی ہوئی ہے یا آپ نے اس کو رن ہی نہیں کیا، تو آپ نے کس کے ایما پہ رن نہیں کیا؟ جو گورنمنٹس گزر چکی ہیں تو کیا ان سے کوسچن نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل سب سے احتساب ہونا چاہیے نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن کون کرے گا؟ جب سلیکٹ ہو کے لوگ آئیں گے اور وہ ان کے ایما پہ کام کریں گے تو پھر کوئی بھی ان کا احتساب نہیں کر رہا ہوگا۔ عوام کا اس وقت یعنی آپ
یہ کہتے ہیں جو بات میں نے اپنے انٹروڈکشن میں جو سوال ریز کیا تھا آپ نے اس سوال کو ہی جو ہے ایکسیپٹ کیا, آپ اسی کو کہتے ہیں کہ وہ کریکٹ ہے کہ جب تک انتخابی اصلاحات نہیں ہوتی معاشی جو چیلنجز ہے اس سے بھی ہم جو ہے اوور کم نہیں کر سکتے. کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا نا. میں ایک گھر کے 5 بچے ہیں اور 5 بچوں میں اگر کوئی قابل بچہ ہے اور 3 بچے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ایک بدقسمتی سے ایک باپ ایسے بچے کو سپورٹ کر کے اوپر بٹھا دیتا ہے جس بچے میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے تو وہ پورے گھر کا نظام دھرم برم کر دے گا. اور اس کو پھر یہ بھی ہوگا کہ مجھے دوبارہ باپ کی آشیرواد اور میں چاہتا ہوں دوبارہ مجھے چاہت مل جائے گی تو مجھے ڈیلیور کروں یا نہیں کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ میرٹ پہ جائیں گے, الیکٹورل ریفارم پہ جائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا بے ضابطگیاں نہیں ہو سکتی, کوئی سلیکٹ کر کے آپ کو نہیں لا سکتا. آپ نے 100% ڈیلیور کرنا ہے تو آپ آئیں گے. ٹھیک ہے. میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس وقت پاکستان کی ضرورت انتخابی اصلاحات ہیں یا پھر جو معاشی ڈیولپمنٹ ہے وہ زیادہ ضروری پاکستان کے لیے؟ کیونکہ اپوزیشن تو کہتی ہے ملک کی جو وہ معیشت ہے وہ تباہ حال ہے, انفلیشن بڑھ رہا ہے, تو پھر انتخابی اصلاحات کی طرف کیوں بات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو معاشی چیلنجز ہیں اور جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ الیکشن کا فیئر ہونا اور صحیح طریقے سے ہونا یہ بنیاد ہے. جیسے آپ اسکولنگ میں لیتے ہیں کہ ای سی ہوتی ہے, پرائمری ہوتی ہے اور پھر یونیورسٹی کالج کہیں آتے ہیں بعد میں, تو جس طرح ایک بنیاد ہے کہ صحیح الیکٹڈ قسم کے لوگ آئیں اور وہ آ کر پھر یہ اصلاحات اور یہ سب کچھ بعد میں ہوگا. جب ہمارا آپ بھی جو ہے ہمایوں صاحب کی بات کو انڈورس کریں کہ انتخابی اصلاحات جو ہے وہ پرائمریلی یہ امپورٹنٹ ہے. کیوں کہ جب یہ چیزیں جب آگے آئیں گی تو پھر آپ کے صرف یہ جو آپ کے معاشی چیلنجز نہیں اور جتنے بھی آپ کے افیئرز ہیں, پوری ایک گورننس جو ہوتی ہے ایک ملک کو چلانا, یہ بڑا آسان ہوگا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے پاس صحیح ٹرو الیکٹڈ نمائندے جو ہیں نا وہ آپ کے آئیں اور وہ پھر اس کے مطابق ہوگا. اب یہ جو انتخابی اصلاحات ہیں یہ ان میں رکاوٹیں کیوں آتی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ خود ہے. یہ نہیں چاہتی کہ اس طرح کے اگر ریفارمز ہو جائیں, اگر انتخابات بالکل صحیح ہو جائیں. پارٹیز پہلے سے الزامات کیسے لگا رہی ہیں جب ایک ریفارمز کے اوپر ابھی تک بات ہی نہیں ہوئی؟ پاکستان تحریک انصاف نے صرف سرسریز کے اوپر گفتگو کی ہے اور اس پر تمام تر جو اپوزیشن جماعتیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, دھاندلی ہوگی, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے. تو پھر ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی تو آپ لوگ دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں نا, اور ایک سسٹم جو ابھی تک آیا ہی نہیں ہے, کیسے اس کے بارے میں پہلے سے بات آپ کر سکتے ہیں؟ وہ اسی لیے نا کہ یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز یہ چاہتی ہیں کہ لوپ ہولز رہنے چاہیے تاکہ ہم اپنے مرضی سے کچھ ہم اس کو پلس مائنس کر لیں. جب بھی انتخابات ہوں, جیسے ابھی آپ دیکھ لیں 249 میں کیا چل رہا ہے یا 75 میں جو ہوا تھا, آج پتہ نہیں یہ ہو رہا ہے جو الیکشن ہو رہا ہے خوشاب والا, آج یہاں پہ ابھی بعد میں پتہ چلے گا کیا معاملات چل رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور جو پی ایم ایل این ہے ان کے اندر جو آپس میں جو ہے تھوڑی بہت جو ہے ایک رفت دکھائی دے رہی ہے اور بدتمیزی دکھائی دے رہی ہے اور بہت ہی جو ہے کانٹے کا مقابلہ چل رہا تھا کچھ دیر قبل. تو جی بالکل, بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پر جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہماری, پاکستان مسلم لیگ, پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی, یہ جب کوئی بھی بات ہوتی ہے نا دوسرے بندے کی, دوسری پارٹی کی بات کو ہمیشہ نگیٹ کرتے ہیں. اگر اس کی بات اچھی بھی ہو نا تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بات یہ بتا دیجئے میجر صاحب کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے اور وہ ڈسکا کے الیکشن کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے عوام نے مسترد کر دیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو, عوام نے ہمیں اپنا ووٹ دیا, عوام نے ووٹ کو عزت دی, اور پھر وہ NA249 کے عوام کے لیے کہہ رہی ہیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی نے ووٹ چوری کیا ہے. بالکل, یہ جہاں پہ یہ پارٹیاں جہاں پہ جیتتی ہیں, یہ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ اس دفعہ پتہ نہیں ایک ہی الیکشن کمیشن پاکستان ہے اور ایک ہی سسٹم ہے, ایک ہی طریقے سے آپریٹ ہو رہا ہے. اگر دھاندلی ہوگی تو پورے ملک میں ہوگی یا میجورٹی ایریاز میں ہوگی. اس میں دو باتیں, ایک تو بات آپ کی ٹھیک ہے, ایک ہی الیکشن کمیشن ہے, سارا ایک ہے, مگر اس میں ایک پرابلم یہاں پہ یہ آ جاتی ہے اگر ہم ڈیپلی دیکھیں کہ جس وقت یہ الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشنز جو کنڈکٹ کرواتے ہیں وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ بیسیکلی ہوتے ہیں وہ لوکل ہوتے ہیں, وہ جو اس وقت پروونشل گورنمنٹ
انفلوئنس کر سکتی ہے؟ جی 100% کر سکتی ہے. ایون ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی اگر ہو تو وہ بھی کر سکتی ہے. اور یہ جو پی ایس پی کے کچھ ریپرزینٹیٹیوز پیپلز پارٹی پر ایلیگیشن لگا رہے تھے کہ پولیس کو جو ہے مینیپولیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, کیا پروونشل گورنمنٹ ایسا بھی کر سکتی ہے؟ جی کوئی بعید نہیں ہے گورنمنٹ سے کہ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی ہیں, کر سکتی ہے, مگر اس طرح سے الزام لگانا اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پروف ہیں تو وہ پروف صحیح طریقے سے دکھائے جائیں. تو یہ جو مسئلہ ہے اس کو ختم کیسے کریں گے؟ یہ سب کا رونا دھونا یہ الیکٹورل ریفارم سے ختم ہو سکتا ہے نا؟ پھر کیوں نہیں بیٹھ رہے صاحب؟ وہی اپنے لیے انہوں نے اپنے لیے لوپ ہول چھوڑنے ہیں کہ تب ہم کچھ نہ کچھ, جب ہمارا دل کرے ہم کچھ کر سکیں. جس طرح بات جو ہے میجر صاحب نے کی, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اسی لیے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کے وہ لوپ ہول آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ختم نہ ہوا رہے تاکہ آپ لوگ کے پاس چانسز ہو دھاندلی کے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تھینک یو الوینا, اور یقینی طور پہ آج آپ کا یہ جو پہلا ایجنڈا ہے اور اس پہ بات ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کا جو سوال ہے میری نظر میں دو حصوں کا سوال ہے. ایک, کیا پاکستان کے اندر جو ریفارم ہو رہی ہیں یا پہلے معاشی جو ہے ریفارم وہ ہونی چاہیے. بینگ حکمران حکومت پی ٹی آئی پہ یہ فرض بنتا ہے کیونکہ وہ حکومت میں بیٹھی ہے, اور جو بھی سیاسی جماعت حکومت بنا کے وفاق یا صوبوں میں بیٹھتی ہے اس کا فرض ہے, اس کی ذمہ داری ہے, اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ پاک عوام کی خدمت کرے. اور عوام کے اوپر جو مہنگائی ہے, جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اس وقت ملک کہاں کھڑا ہے, غریب مزدور ہاری کسان یہ کیسے زندگی ان کو تو چھوڑیں. لیکن فدا صاحب ہر ادارے میں جو ہے پرابلمز ہیں, کیسے وہ ایڈریس ہوگی جب تک تمام تر ادارے جو آپ کے اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں. تو یہ حکومت کا ہی کام ہے, یقیناً اپوزیشن نہیں کرے گی کیونکہ وفاق میں پی ٹی آئی بیٹھی ہے اور پی ٹی آئی کی یہ پریارٹی ہونی چاہیے تھی ڈے فرسٹ سے, لیکن اس میں مکمل طور پہ ناکام جا رہے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے الیکشن میں جو آر ٹی ایس سسٹم لائے تھے, پہلے تو اس کی جو پبلسٹی کی گئی وہ تو کہہ رہے تھے کہ ایسے کہ منٹوں کے اندر آپ کے پاس رزلٹ آ جائے گا, اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہو سکتی, کوئی تصور نہیں کر سکتا, واٹس ایپ پہ آپ رزلٹ جمع کرا سکتے ہیں. وہ آپ کا آر ٹی ایس سسٹم بالکل ناکام گیا. لیکن سر آر ٹی ایس سسٹم کے بارے میں بھی کچھ فیکٹس کو جو ہے غلط رپورٹ کیا گیا تھا, کچھ جو اس کی ٹیکنیکل رپورٹنگ تھی وہ بھی غلط تھی. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آ رہا ہوں آپ نے جو بات کی سسٹم کی طرف. ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے الیکشن کے اندر میجر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس وقت ایک کسی سیاسی پارٹی کا ایشو نہیں ہے. یہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جتنے پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے ہیں, یقینی طور پہ جو جیتا ہے وہ تو واہ کرتا ہے, جو ہارتا ہے وہ آپ کے اوپر داندلی کا الزام لگاتا ہے. لیکن ایک پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے الوینا جی. آپ نے دیکھا کہ ووٹ کیسے چرایا جاتا ہے. ووٹ ایسے نہیں چرایا جائے گا کہ ایک بندے کو خرید کریں. ووٹ آپ 4 بندوں کو خرید کر کے بھی نہیں چرا سکتے. ووٹ چرایا جاتا ہے پریشر کے تھرو, ووٹ چرایا جاتا ہے خفیہ طور پہ فون کر کے لوگوں کو ضمیر خریدنے کی طرح آپ کرتے ہیں ووٹ کو. اسی طریقے سے پاکستان کی تاریخ بھری, آپ کا ووٹر بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, آپ کا ووٹر باشعور ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کا جو ووٹر ہوتا ہے وہ اپنے دل سے ووٹ کرتا ہے, ڈنڈے کے زور پہ کبھی نہیں کرتا. یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی الیکشن کے اندر جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں, ہر الیکشن میں یہی بات کی جاتی ہے کہ ریفارم کی ضرورت ہے, لیکن ایک حکومت جماعت ریفارم نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھا کہ صرف یہ کیا کرتے ہیں, پی ٹی آئی والے کیا کرتے ہیں, یہ پہلے فیصلہ کر کے پھر آ کے بیٹھتے ہیں. آپ جب آپ کو لیکن سر ابھی کانسٹنٹلی آپ لوگ سے بات کر رہے ہیں نا, آپ لوگ تو کوئی بھی اس کی فیور میں بھی ایک سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے. اب ایک اور غلط کام کی طرف پی ٹی آئی جا رہی ہے. ایوان میں بجائے اس کو لے کر آئے, اس پر ڈیبیٹ کریں. اگر آپ لوگ ایوان سے باہر, تو آپ لوگوں نے بالکل مسترد کر دیا اس کو. اب وہ بات کریں کہ ہم الوینا جی, میرے پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے, آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے بلال بھٹو زرداری صاحب نے اس حکومت کو ویلکم کیا تھا, اس لیے کہ سب سے پہلے مجھے اپنا ملک عزیز ہے. ملک ہے تو ہمیں یقین طور پہ نا. ابھی آپ دیکھیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, پہلے بھی جب میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا, یہ فیصلے کر کے بعد میں پارلیمان میں لاتے ہیں. آپ نے پارلیمان کی وہ بات کی نہیں, آپ سپرمیسی کی بات کرتے نہیں. آپ کو ووٹرز آپ کو جب تب یاد آتے ہیں جب آپ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں. ریفارمز کے لیے کوئی کوشش کیوں نہیں کی جب آپ لوگ بار بار دھاندلی کی بات کرتے ہیں؟ آپ لوگ بھی دیکھیں سب سے زیادہ وکٹم تو پاکستان پیپلز پارٹی ہوئی ہے نا. اس پارٹی کو ہم نے بات کی
बात को? देखें ना, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ऑन द फ्लोर बात की, पीपल्स पार्टी के मरकजी लीडर्स, आपने चौधरी मंजूर 2018 के इलेक्शन में पहला बंदा था जो इलेक्शन के हवाले से गया हुआ था इलेक्शन कमीशन के अंदर, लेकिन हमारा काम है आवाज उठाना, अमल करना इलेक्शन कमीशन का काम है। जब आप हुकूमत में थे तो आप क्या आवाज उठाएंगे? तो नहीं देखें ना, काम करना मुझे ये बताएं अलमीना जी, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, आप रिजल्ट उठा के देखें हमने कहाँ धांधली की है। सर मैं सिंपल, एक बहुत सादा सवाल है मेरा, मैं ये कह रही हूँ सर, वो तो कोई भी पार्टी नहीं मानती ना कि हमने धांधली की, और सभी धांधली करती हैं, फिर ये कहती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल जिस दिन से खत्म हो जाएगा तब जो है हुकूमत ठीक से आएगी, तो फिर यानी कि आप इंडोर्स करें कि आप भी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आए। देखें आप कहना क्या चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो चेयरमैन की तरफ से? आप देखें ना, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप भले कहीं भी सर्वे करवा लें, पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, आप लोगों से पूछें कि पीपल्स पार्टी क्या पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिश थ्रू आती, आपको आम बंदा जवाब देगा। कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल जब तक खत्म नहीं होगा, इंसानी तौर पे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से ना तो इलेक्टोरल सिस्टम बेहतर होगा, ना हुकूमत ठीक से, यानी आप लोग भी वैसे ही आए, मान लिया उन्होंने इनडायरेक्टली। देखिए, आप जो इंतजाम की बात करते हैं, यकीनी तौर पे जब आप हुकूमत बनाते हैं, हुकूमत में बैठेंगे तो आप उनका जरूर हिस्सा बनेंगे ना। प्राइम मिनिस्टर हुकूमत का हिस्सा है, प्रेसिडेंट हुकूमत का हिस्सा है, हम ये नहीं कह रहे वो आपका हिस्सा होते हैं ना उस वक्त, लेकिन बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर इलेक्शंस को वो इन्फ्लुएंस करते हैं तो ये तारीख रही है, ये तारीख रही है कि उनका असर रहा है, ये तारीख रही है 85 के इलेक्शन। आप लोग के ऊपर असर नहीं रहा, दूसरों के ऊपर। देखिए आप मेरी बात करें तो मैं अपना जवाब दूं, आपने कलेक्टिवली एक मजमूई तौर बात की, मैं ये कह रहा हूं 85 के इलेक्शन में ये असर हुआ, 88 में बेनजीर साहबा से अक्सर छीनी गई, 93 में हमें नहीं दी गई वो इलेक्शन में जो हमारा हक बनता था, 97 में छीनी गई, ये एक तारीख है अलवीना जी। आप जी पीपल्स पार्टी की बात कर रही हैं, हम ये कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, एक पार्टी नहीं कर सकती, उसमें तमाम सियासी पार्टी को बताएं। मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, एक छोटा सा वक्फा लेना, इसके बाद हम बात करेंगे कि अपेरेंटली तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कहती है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, अब जब होने की बात हो रही है तो वो उसको ऑलरेडी मुस्तरद करें। हुकूमत में बार बार मौका मिलने के बाद भी किसी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं किए, क्या ये जानबूझ के नहीं किए गए या ये कॉम्पिटेंस नहीं थी? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक से न्यूज़, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस पर प्रॉब्लम है, लेकिन सोल्यूशन की तरफ कोई भी नहीं गई। इक़्तिदार में आने के बावजूद भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कोशिश नहीं की। क्या ये डेलिबरेटली उन्होंने ऐसा किया या अनडेलिबरेटली किया, कॉम्पिटेंट नहीं थे, क्या वजह हो सकती है? इसके ऊपर जरा आप अपना ओवरव्यू दे दें। देखिए, मैं अब थोड़ा सा ना खुलकर इसकी तरफ आता हूँ, 249 उसके ऊपर हम आएंगे, लेकिन पहले मुझे जनरल इस क्वेश्चन का जवाब दे दें कि क्या कॉम्पिटेंस नहीं थी किसी भी हुकूमत में, या फिर ये डेलिबरेटली ऐसा किया गया? डेलिबरेटली किया गया, बताया भी आपको, मेजर साहब ने भी, बहुत सारे लोगों के अपने मफादात हैं, वो नहीं चाहते, क्योंकि जो सिंध गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है या पंजाब गवर्नमेंट है, जिसकी सूबाई हुकूमत होती है, उसके पास सारी लॉ इन्फोर्समेंट की जो एजेंसीज होती हैं, उसके किताबें होती हैं, प्रेसिडेंट अफसर देखें जितने भी होते हैं, देखिए प्रेसिडेंट अफसर जितने भी होते हैं वो उस किताबें होते हैं, उस सिंध गवर्नमेंट के किताबें होते हैं, पंजाब गवर्नमेंट के किताबें होते हैं, तो इन्फ्लुएंस तो ये पूरा 70 साल में आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जिसकी भी सूबाई हुकूमत रही है, हम कोई धांधली नहीं करते। देखिए, मैं आपको आ जाता हूँ ना, मैं उसी तरफ आ जाता हूँ, धांधली किस तरह होगी भाई। मेरी 17 एप्लीकेशन है, मेरी अपनी जाती मेरी ईमेल आईडी से इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। मैं उनसे कहता रहा, भाई आपने ये इलेक्शन अनाउंस कर दिया, किस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ पे आकर रोड डाल रही है, कारपेटिंग कर रही है, किस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत आकर वहाँ पे लाइनें डाल रही है, मुझे उसका जवाब देना इलेक्शन कमीशन को। मैंने 17 लेटर लिखे हैं, किसी एक का जवाब नहीं दिया। पीटीआई की हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट है, बिल्कुल, जब इलेक्शन अनाउंस हो गया तो उसके बाद कोई सूबाई गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट कोई तरक्याती काम वहाँ नहीं कर सकती, कानून के मुताबिक रैकिंग की गई है वहाँ पे, बिल्कुल हाईजैक किया गया। आप लोगों को 40 साल से 50 साल से आपको वो काम याद नहीं आए, जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो आपने काली सड़कें डालना शुरू कर दी पानी की, जो पहली बारिश से बह जाती हैं। मंदोखेल साहब कह रहे हैं 1.5 करोड़ या इस तरह कुछ कोई अमाउंट बता रहे थे कि वो ऑलरेडी तरक्याती काम कर रहे थे। नहीं, जब अनाउंस हो गया डेट, उसके बाद वो रुक जाते हैं सारे काम, और उस डेट के बाद होते हैं। फिर आप सबसे बड़ा उसमें जो भंडारा बॉक्स है, जो सुबह हमने एप्लीकेशन कल लगा दी है, वो हमने प्रोवाइड भी कर दी है इलेक्शन कमीशन को। हमने फॉर्म 45 के करीब इलेक्शन कमीशन के हवाले किए हैं, फॉर्म 45। हमने वो 2 बजे जब रेड मारा था कि स्कूल पे जाकर देखा तो उन्होंने 1:30 से 2 बजे के करीब फॉर्म 45 साइन करवा के रख लिए थे प्रेसिडेंट अफसर्स ने, जो पोलिंग एजेंट्स थे उनसे साइन करवा के रख लिए
دیے تھے. پھر ہم جب گئے ہم نے اس کی ویڈیو بھی لیک کی ہے, ان سے وہ کینسل کروائے. وہ کینسل کروانے کے بعد ہم نے اپنی کسٹڈی میں رکھ لیے تھے جو ہم نے کل الیکشن کمیشن کو جمع کروائے. الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ جی 167 فارمز ہیں جس پر سائن نہیں ہے پولنگ ایجنٹس کے. جب آپ پولنگ ایجنٹ کے سائن نہیں ہیں, آپ اس فارمز کو کیسے لیگل قرار دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں نا, آپ نے اس میں کسی کے 200 ووٹ اپنی مرضی سے بھر دیے, 400 ووٹ اپنی مرضی سے بھر دیے. پھر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ جو ووٹ پیچھے سے فنگر تھم دیا ہوا ہے اس کو اسکین کر لیں, پتہ چل جائے گا کہ کس بندے کا ہے. کہ بندے نے 500 ووٹ پہ لگایا ہوا ہے یا 5000 پہ لگایا ہوا ہے, تو اس کا تو بہترین طریقہ ہے کہ سندھ پولیس تو وہ نہیں کام کر سکتی اور یہ پریزیڈنگ افسرز بھی نہیں کر سکتے. ہم نے مطالبہ رکھا تھا کہ اس میں فوج کو بلائیں, فوج کو بالکل اس میں اتاریں اور فوج سے کہیں کہ بایو میٹرک سے ہی تصدیق کر لیں, دودھ کا پانی ہو جائے گا. لیکن پیپلز پارٹی نے اس پہ آبجیکشن اٹھا دیا کہ نہیں جی فوج کو نہ بلوائیں, سندھ پولیس کے تھرو کروائیں. تو دیکھیں پھر سے انفلوئنس ظاہر ہو جاتا ہے آپ کا کہ کس کا کتنا انفلوئنس ہے. اگر آپ نے جو جنرل الیکشن کروائے تھے, جنرل الیکشن میں آپ کا ووٹ جو کاسٹنگ ریشیو تھا وہ 40% تھا, آپ کا 40% سے آ گیا 20% پہ. آپ اس طرح لوگوں کا اعتماد ختم کر رہے ہیں الوینا. اگر اسی طرح کے الیکشن ہوں گے تو یہ 20% سے 10% پہ چلا جائے گا. مجھے وہاں ووٹر کہتا ہے کہ ہم کس طرح نکلیں جب اسی طرح سلیکشن ہونی ہے, اسی طرح سب کچھ ہونا ہے, تو پھر ہم گھر پہ ہی سوتے رہتے ہیں, ہمیں ووٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. اس وقت ووٹر کا اعتماد ختم ہو رہا ہے, خاص طور پہ کراچی میں آپ نے دیکھا تھا 2018 میں بھی 2 دن کے بعد رزلٹ آیا. اب ایک چھوٹے سے سنگل حلقے کو آپ ہینڈل نہیں کر پایا الیکشن کمیشن, اور رات 1 بجے تک صرف 105 اس نے فارم 45 ایشو کیے ہیں, باقی رات 4 بجے کے بعد کوئی ایشو نہیں ہوا اور 4 بجے کے بعد رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے. آپ صرف 20% اور 18% کی ووٹ کاسٹنگ پہ پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیوز کہہ رہے ہیں کہ پی ایس پی کے کیمپس خالی تھے. سعید غنی صاحب کی 1 بجے کی پریس کانفرنس موجود ہے اس دن. سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریکنگ ہو رہی ہے, دھاندلی ہو رہی ہے, جب تک ان کے فیور میں رزلٹ نہیں آیا. 1 بجے آپ سعید غنی کی پریس کانفرنس اڑا کے دیکھ لیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہ چیزیں تو ساری آن ریکارڈ ہیں الوینا. آپ لوگوں کا اعتماد ختم کر رہے ہیں اس طرح کے الیکشن کر کے. اگر آپ نے سلیکشن کرنی ہے تو لوگوں کو بولیں گھر پہ سوئے رہے ہیں بیچارے. رمضان میں روزے کی حالت میں لوگ باہر نکلے تھے. سلیکشن کروائی گئی ہے یا یہ دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم سے نکلنے کا تحفہ دیا گیا ہے, میں آپ کو اوپنلی کہہ دیتا ہوں. اچھا, پی ڈی ایم سے نکلنے کا تحفہ دیا گیا ہے, اور یہ ڈیل 1 دن پہلے تک شہباز شریف صاحب سے ہو رہی تھی. نہیں, ہم کوئی ڈیل والے لوگ نہیں ہیں. لیکن ہم ڈیل والے لوگ نہیں ہیں. ہمارے 249 ہمارا ہے, پکا ہمارا ہے الحمدللہ. آپ دیکھیں الوینا, اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم نے تو پہلے 2018 میں 1600 ووٹ لیے تھے وہاں پہ, اب 9300 لیے ہیں. ہم نے تو 450% گین کیا. ہم نے تو لوز نہیں کیا نا. ہم نے بائی الیکشن میں ہم نے 450% گین کیا. جو حکومت تھی پارٹی فیڈرل کی وہ جیتی ہوئی تھی 35000 ووٹ پہ, وہ ہم سے نیچے رہ گئی. ایم کیو ایم جو وہاں سے ہم سے لیڈ لے کر گئی ہوئی تھی 18000 ووٹ کی, وہ 6000 پہ پہنچ گئی. الیکشن کا دھوکہ دوسری بار تو نہیں ہوا آپ لوگ کے ساتھ؟ دیکھیں ہم تو میرٹ کی طرف جائیں گے, ہم کبھی بھی جائیں گے نہیں چاہیں گے کہ سلیکشن کی طرف جائیں یا ہم انڈر دی ٹیبل بیٹھ کر کسی سلیکٹر سے ڈیل کریں. پھر ہمارے کال اور فیل میں تضاد آ جائے گا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم جنرلی جو اگر لوگوں کے لیے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں تو رائٹ وے اس کا راستہ بھی سیدھا ہونا چاہیے. اس کا راستہ اگر ٹیڑھا میڑھا کر کے جائیں گے تو پھر ہمارا مقصد ختم ہو جائے گا جو عوام کو ڈیلیور کرنا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ابھی ہمایوں صاحب بات کر رہے تھے, میجر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمپلیٹلی ریگنگ کی گئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, انہوں نے جو ہے اسٹریٹجی بنائی. ایک تو کام جو ترقیاتی کام جاری رکھا تھا انہوں نے, وہ بھی ڈیو ڈیٹ کے بعد نہیں ہو سکتا تھا, انہوں نے پھر بھی کنٹینیوڈ رکھا. وائلیشنز کی انہوں نے, انفلوئنس لوگوں کو بھی کیا. 1 بجے تک سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی ہو رہی ہے. اس کے بعد جو ان کا نمبر تھا شام تک بھی, جو پیپلز پارٹی کا نمبر تھا وہ ٹاپ 5 میں بھی نہیں آ رہا تھا. اس کے بعد اچانک سے پیپلز پارٹی نے پوزیشن کیسے جیت لی, کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ دیکھیں جی, یہ جو ڈیولپمنٹ کا کام کروانا اس حلقے میں, تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ دس پرٹیننگ ٹو جنرل الیکشن یا اس طرح کے بائی الیکشن میں بھی ایسا, کیونکہ بائی الیکشن میں جب یہ ڈیولپمنٹ ترقیاتی کام جو ہوتے ہیں وہ آلریڈی چل رہے ہوتے ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں یا پروونشل گورنمنٹ کے ہوں, یہ آلریڈی چل رہے ہیں. کیونکہ یہ جو مجھے پروونشل گورنمنٹ کا تو پتہ نہیں ہے, آج سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے میں آیا تھا, میں نے کہا تھا پروونشل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بھی وہاں پہ کام شروع کریں, تاکہ فیڈرل گورنمنٹ نے وہاں سے 1 سال پہلے سے تقریباً کام شروع کیے ہوئے ہیں اسی حلقے میں. تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. وہ تو پی ایس پی بھی چاہتی تو وہاں پہ کچھ کسی نہ کسی طرح اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ڈال دیتی. دوسری بات یہ ہے کہ ریگنگ کا ہونا جو ہے نا, یہ ایک پوری دنیا میں ایشو چل رہا ہے ریگنگ کا ہونا. ہم دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں, بہت زیادہ ترقی یافتہ کنٹری, اسپیشلی یو ایس اے کی ہم بات کرتے ہیں. اب یو ایس اے کا جو ابھی الیکشن ہوا ہے اس میں دیکھیں کیا کیا باتیں ہوئیں, کس قسم کی باتیں ہوئیں, ہوا یا نہیں ہوا اس کو چھوڑ دیں, مگر ہر طرف سے یہ بات اٹھی کہ وہاں پہ ریگنگ ہوئی ہے. تو یہ ہمارا جو ملک ہے اس کے اندر تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے جب سے الیکشن ہو رہے ہیں
میں نے اپنی ہوش میں پہلا الیکشن دیکھا تھا 77 میں, وہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی ریگنگ کر کے آئی ہے. یہ میں نے سنا تھا, میرے کانوں میں یہ آواز پڑی تھی. اس وقت کے معاملات مجھے ابھی صحیح طرح یاد نہیں ہیں, مگر یہ ہے کہ وہاں سے میں نے دیکھا ریگنگ ہوئی ہے. مگر 85 کے الیکشن میں یہ بات ہم نے نہیں سنی کہ ریگنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کیونکہ وہ الیکشن ہی اس قسم کے تھے. اس کے بعد سے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ دوسری پارٹی نے کہا کہ جی یہ دھاندلی سے آئے ہیں. جب یہ 2 دفعہ یہ دونوں پارٹیاں آئیں شروع میں, انہوں نے یہی بولا. جب یہ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی, دوسری پارٹی نے یہ کہا کہ جی ریگنگ ہوئی ہے. اب بھی آپ کسی بھی حلقے میں کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی آپ کروا لیں یہ الیکشن, تو جو ہارنے والا ہوگا نمبر 2 ہوگا وہ ہمیشہ کہے گا ریگنگ ہوئی ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ ریگنگ ہوتی ہوگی, ہو رہی ہوگی. اب اس کے اندر اتنے تو پھر روتے کیوں ہیں نا, یا تو روتے رہیں یا پھر حل تلاش کریں. نہیں, حل اس لیے نہیں تلاش نہیں کرنا, رونا بھی ہے. حل اس لیے نہیں تلاش, عوام کو کیوں کنفیوز کر رہے ہیں؟ حل کی طرف اس لیے نہیں جانا ہے کہ جن جگہوں پہ ان کے مفادات ہیں, جہاں پہ یہ کر سکتے ہیں زور زبردستی کر سکتے ہیں تاکہ وہاں پہ رہے, ورنہ ان کے ہاتھ سے سب نکل جائے گا نا. ابھی جیسے ایک ہیڈ ٹیچر اسکول میں ہے تو اس کے پاس ہے کہ حاضری 8:30 ہو گئے ہیں, وہ اس کی پی لگا دے. بایو میٹرک سسٹم ہو جائے, بایو میٹرک سسٹم تو ہیڈ ٹیچر کا کام ہی ختم ہو گیا نا, اس کی وہ کیا کہتے ہیں تھانے داری ختم ہو جائے گی نا. اسی طرح یہ پولیٹیکل پارٹیز کی تھانہ داری ختم ہو جائیں گی, وہ سارا کچھ ہو گیا. مگر اگر یہ ای سسٹم اور یہ چیزیں آ گئی نا, وہاں پہ بھی ڈھونڈیں گے, یہ اس کے اندر بھی چیزیں ڈھونڈیں گے کس طرح سے رہے, کہاں سے کی جائے. وہ بڑے بڑے انجینئر ہائر کریں گے, یہ بڑے بڑے سافٹ ویئر انجینئر ہائر کریں گے, کس طرح سے, وہ تو بڑا ایزی ہو جائے گا. وہ خاقان عباسی والی بات کو میں انڈورس کروں گا کہ بڑا ایزی ہو جائے گا کہ 40 کو 400 کر دیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, یعنی یہ ہر جگہ جو ہے کہیں نہ کہیں لوپ ہولز رہیں گے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے مینپولیٹ کیا جائے. جب ہم ٹرمپ اور ہلیری کلنٹن کے حوالے سے بھی کچھ فیکٹ سنتے تو اس میں بھی کس طریقے سے بتایا گیا کہ کیسے مینپولیشن ہوئی, کیا ہوا. تو یعنی یہ تو تمام تر سیناریو رہے گا پھر بھی, لیکن پھر بھی کچھ ریفارمز ایسے تو ہو سکتی ہیں نا کہ جن سے ٹرانسپیرنٹ ہو مزید الیکشن. جی ریفارم جو اپنے پرائم منسٹر عمران خان نے یا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کہا ان کو ہونا چاہیے. یہ ہے کہ جو وہ پرسنٹیج آرڈیننس کو انڈورس کرتے ہیں آپ, جو 2 آرڈیننسز کی بات ہو رہی ہے. جی بالکل, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کو بڑی پارٹیوں کو, خاص طور پر چھوٹی پارٹیوں کو بھی اس کے اوپر ایگری کرنا چاہیے, اور پارلیمنٹ میں یہ بحث ہو کہ پارلیمنٹ کے ذریعے یہ آئین کا حصہ بن جائے, یا کچھ ایسا طریقہ ہو جائے کہ یہ ہمارے جو الیکشنز ہیں وہ بایو میٹرک کا اس کو انٹروڈیوس کیا جائے, اس کے اوپر کام کیا جائے, اور بہت زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی. ابھی ہمیں پہلے ٹریننگ کرانی پڑتی ہے, ٹیچرز کو پہلے لانا پڑتا ہے, اور اسکولوں کا حرج ہوتا ہے ان کا, پھر ان کو لا کے ان کو ٹریننگ کرا کے پھر وہ چیزیں نہیں سمجھ آتی ان کو, تو وہ مشینیں ہوں گی, مشینوں سے صحیح کام ہوں گے. ٹھیک ہے فدا صاحب, یہ جو بلاول صاحب ہیں اور مریم دونوں آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں, کیا پی ڈی ایم کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ فردر سامنے آئے گی, یا پاکستان مسلم لیگ نون بری طریقے سے آپ کے اور مزید اگینسٹ ہو چکی ہے NA 249 کے بعد؟ جی دیکھیں, پہلے تو بالکل میں آپ کے سوال کی طرف ضرور رہوں گا. بنیادی طور پہ ہمایوں بھائی نے جو بات کی, سیاسی پارٹی جتنی بھی ہوتی ہیں اور الیکشن کے دن جب الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے اپنے اپنے پولنگ ایجنٹ اندر ضرور بیٹھتے ہیں جب الیکشن ہوتا ہے. اچھا, یہ ہضم ان لوگوں سے اس لیے نہیں ہو رہا کہ پیپلز پارٹی کیوں جیتی. اچھا, جب پی ٹی آئی جیتی تھی تو ہضم ہو رہی تھی, پیپلز پارٹی کیوں جیتی, یہ ضرور یہ ان لوگوں کے لیے سوال ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں کام کیا تھا. اگر روڈ کی بات کر رہے ہیں, یہ قانون ہے, یہ میں نے خود پڑھا ہے کہ اگر کوئی اسکیم شروع کی ہوئی ہے پہلے تو آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں, نیا کوئی منصوبہ آپ ڈیورنگ الیکشن نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, احساس کمتری بڑھ رہی ہے کراچی کے شہریوں میں, بالخصوص جو پس گردائی ہے کراچی کی. لوگ مجبور ہو رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کو ووٹ کیا, لیکن آپ لوگوں نے پہلے کام کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں, ہم حکومت میں نہیں رہے نا پہلے, تو ابھی بھی تو آپ کا بات سنیں, میں بتاؤں نا آپ کو, کراچی شہر کس کے پاس رہا, کراچی شہر کس کے پاس رہا,
نہیں میرا آپ سے سوال ہے کام کیوں کروایا نہیں کس نے منسٹر کون ہے؟ میں یہ سمپل یہ کہہ رہی ہوں ڈی ایم سی سینٹرل کس کے پاس رہا یہ آپ کو پتا ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ایم پی میری ایک پہلے کیوں نہیں ہوا؟ ایم پی اے ایم این اے کس کے پاس رہے؟ مشرف کے ساتھ کون رہے تھے؟ ہماری حکومت میں ہمارے ساتھ کون رہے تھے؟ لیکن کیونکہ دیکھیں اب 249 میں اناؤنسمنٹ سے پہلے کی بات میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم جہاں ہم نے یہ نہیں کہ کراچی شہر میں سندھ حکومت نے تاریخ میں سب سے زیادہ کام کیے ہیں یہ چیز نہیں کہ نہیں کیے ہیں. اچھا پی ایس پی کو جو لوگ لائیں ادھر کوئی تحفہ نہیں ہوتا توڑ کے آپ کو تحفے میں دیے گئے ادھر آپ کو کوئی ہنسی نہیں آتی. اگر ہم ایک سیٹ جیتے ہیں جے پی ڈی ایم کو توڑ کے آپ کو تحفہ دیا گیا یہ ان کی سوچ ہے اور یہ اور مستقبل میں انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے شہری ان کو ملنے والا تھا آپ لوگوں نے چھین لیا ان کو تو ملے گا بھی نہیں ان کو تو ملے گا بھی نہیں لیکن ایک چیز اچھا بالکل نہیں ملے گا ان کو کہ کراچی کے شہر انشاءاللہ تعالیٰ ابھی پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف ہی آ رہے ہیں کیونکہ کراچی کے شہری سمجھتے ہیں کہ ان کی ترقی ان کی خوشحالی پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب کی ہی اس میں ہے مطلب. اچھا دوسرا آپ نے جو سوال کیا یقینی طور پہ کہ پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی نے بڑی کوشش کی کہ ہم اس کو قائم رکھ سکیں. میرا ایک سیدھا سوال ہے بی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے کہ آپ ریزائن کر دیں نا. پیپلز پارٹی نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا کیوں نہیں آپ ریزائن کر رہے ہیں کیوں نہیں ابھی آپ کوئی جلسہ کرتے ہیں کیوں نہیں آپ باہر نکلتے. یعنی پیپلز پارٹی جب تھی تو جلسے بھی ہو رہے تھے پیپلز پارٹی جب تھی تو ریلی بھی ہو رہی تھی لیکن پیپلز پارٹی اس کے باوجود لیڈرشپ 2 دن پہلے بلال بھٹو صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے تمام الائز کو ہم اکٹھے رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس حکومت کو خاص کر کے پی ٹی آئی کی حکومت کو ایسے نہیں چلنے دیں گے. یہ آئینی جو بھی اس کے حقوق ہے وہ پورا کریں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ نے سندھ میں الوینا جی جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں جتنے بھی وہ پیپلز پارٹی نے جیتے ہیں. دیکھیں میں اس میں زبردست تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ وہ جو علاقہ ہے نا NA-249 وہاں پر میجورٹی 90% ایسے گھر ہیں الوینا جہاں پہ سال کے اندر صرف 6 گھنٹے پانی آتا ہے پچھلے 14 سال سے 15 سال سے اور 14-15 سال سے اس صوبے پہ چیف منسٹر کس کا ہے؟ پیپلز پارٹی کا ہے. آج بھی وہاں پہ پانی نہیں پہنچا ابھی تک. یہ پانی کے پائپ دکھا کر لوگوں کو خوش ضرور کیا گیا. یہ 2-2.5 سال میری تو دعائیں کہ اللہ کرے یہ پانی پہنچا دیں لیکن ان کا وہ کردار نہیں ہے. آپ نے پورے سندھ کو دیکھ لیا کتے کاٹنے کی ویکسین چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس نہیں پہنچ رہی. NA-249 کے اندر ظلم ہے ظلم. آپ سال میں 6 گھنٹے جن لوگوں کو نہانے دھونے پینے کا پانی دیتے ہوں وہ بیچارے کس طرح جیتے ہوں گے. وہاں پہ آپ جا کر دیکھیں مفلسی کی انتہا ہو چکی ہے. اور یہ اسلام ایریا بہت زیادہ ہے. دیکھیں 60 لاکھ گیلن پانی کی لائن وہاں پہ سنیں میں اب یہ بتا رہا ہوں آپ کو 60 لاکھ گیلن پانی کی لائن پہلی بار مصطفیٰ کمال نے اپنے میئر کے ٹائم پہ وہاں پہ ڈالی تھی. سن تو لیں میں دیکھیں بتا رہا ہوں یہ ہسٹری کا ریکارڈ ہے یہ چیک کر لیں آپ. اگر میں غلط بات کر رہا ہوں ابھی یوٹیوب پہ آپ کو گوگل پہ 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا. آج کل تو لوگ ایڈوانس ہو چکے ہیں. 60 لاکھ پانی کی گیلن کی پانی کی لائن ڈالی تھی. بدقسمتی سے اس پر 178 انلیگل کلیکشن ہوئے ہیں اور وہ کس نے کیے ہوئے؟ عوام نے جن کو اپنے ووٹوں سے وہاں چوکیدار بنایا تھا. کوئی ایم پی او نے 2 ہائیڈرینٹ لگائے ہوئے کوئی MNA نے 2 ہائیڈرینٹ لگائے ہوئے کوئی کونسلر وہاں پہ انوالو ہے کوئی تھانے دار کا SHO کلچر وہاں پہ انوالو ہے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ وہاں پہ انوالو ہے. سب کے ہائیڈرینٹ ہے. منشیات سے زیادہ اس وقت پیسہ بنا رہے ہیں لوگ پانی کے اندر. تو خدا کے واسطے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا اللہ کی طرف سے بھی کیونکہ اللہ رب العزت تو وہ ہے جو ایک عورت کو کتے کو پانی پلانے میں جنت الفردوس ادا کر سکتا ہے. جب وہ لوگوں کے پانی جو چھین کر لوگوں سے بیچ رہے تو اللہ ان کا کیا حال کرے گا قبروں کے اندر. ان کو قبروں کا خوف ختم ہو گیا. یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے جو بھی کل اس کی ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے کل جو بھی جیتے اللہ کرے. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم آ جائیں. ہمارا مقصد ہے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں لوگوں کے کام وہاں پہ ہو جائیں. الحمدللہ ہم اترے لوگوں کے بہت سارے کام ہونا شروع ہو گئے. اس سے پہلے ان لوگوں کا کسی کو خیال نہیں تھا. NA-249 کی عوام آج کہہ رہی ہے مصطفیٰ کمال کے اترنے سے ہمارے بہت سارے مسائل. اللہ کرے کہ وہ عملی طور پہ بھی اس کو جامہ پہنا دیا جائے صرف دکھاوا نہ ہو. یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ 4-6 مہینے میں پتہ چل جائے گا کہ دکھاوا تھا یا عملی کوئی جامہ پہنایا گیا ہے. تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہاں پانی کا ہے اور یہ ہائیڈرینٹ مافیا ہے بہت بڑی جس میں آپ کے کئی پیپلز پارٹی کے منسٹر انوالو آئے ہیں. اسکینڈل آئے ہیں. نیب نے بھی کیسز اٹھائے. 25 ارب روپے کا کیس چل رہا تھا ناصر شاہ صاحب پر جو انکوائری چلی تھی پھر اسپیکر پہ انکوائری چلی تھی. آپ کے سامنے وہ سارے کیسز ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا نا یہ تو ہم پرائیویٹ کمپنی میں نام نہیں لوں گی ابھی مجھے بھی ڈیفیمیشن سوٹ
بھیج دیا تھا جس کے اوپر میں نے بات کی تھی, وہ بھی انوالو تھی, وہ بھی پیپلز پارٹی کی ہی شان گروپ کی آپ بات کر رہی ہوں گی. نہیں, وہ ہائیڈنس کا ایک اور معاملہ تھا, انہوں نے بھی نوٹس. اب یہ تو مافیا ہے, یہ تو ہم ایک علاقے کے بات کر رہے ہیں 249 کے, آپ کو میں ان لیگل ہائیڈرنٹس کی بات کر رہا ہوں, جو ہمارا ہی پانی ہمیں چوری کر ہمیں بیچا جا رہا ہے. اسی طرح پورے کراچی کے اندر, پورے سندھ کے اندر ان لیگل ہائیڈرنٹس جو لگے ہوئے, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ واٹر بورڈ اس وقت آفیشیل اپنے جو سائٹ پہ دے رہا ہے کہ ٹوٹل پورے کراچی کے اندر 6 ہائیڈرنٹ ہے ٹوٹل, اور یہاں پہ آپ چلے جائیں پورے کراچی میں آپ کو 600 ہائیڈرنٹ ملیں گے. اس کا جواب دے کون ہے؟ یہ میجر صاحب اتنی کلیئر بات, واٹر بورڈ سے جا کے جب سوال کرتے ہیں تو ان کے ڈائریکٹر کو کچھ پتا نہیں ہوتا, پھر جو مزید اور امپلائیز ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ واٹر بورڈ کی غفلت ہے, یہ پروونشل گورنمنٹ کی غفلت ہے, یا یہ بلدیاتی جو پورا سسٹم ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ ایم کیو ایم سے سوال کریں, کہاں کس سے سوال کریں, یا وفاقی حکومت سے سوال کریں؟ اس کو فکس کون کرے گا؟ دیکھیں جی, یہ کوئی نہ مٹھی ہے, نہ عمر کوٹ ہے, نہ تھر پارکر ہے. یہ کراچی ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے اور پاکستان کی سب سے بڑا شہر ہے. اور نمبر 1. نمبر 2, اس کے اندر جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ آف سندھ, وہ موجود ہے, اور وہ اس اسپیشلی جتنے بھی کراچی کے کوئی بھی جگہ ان سے 20 کلومیٹر دور نہیں ہے, 20 سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہاں پہ اسمبلی بھی ہے یا سیکریٹریٹ بھی ہے, جہاں پہ سارے بڑے بیٹھتے ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, مگر ان کے اندر جب کسی پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو وہ لوگ جو کر رہے ہیں, یہ مافیا جس کو پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں, یہ مافیا یہیں سے ہے, اپنے ہی ہیں, یہ خود ہی کرنے والے ہیں. جیسے مایوں نے کہا کہ کوئی ایم پی ہے, کوئی ایم این اے ہے, کوئی کونسلر ہے, کوئی چیئرمین ہے, کون سوال کرے گا؟ کوئی سوال کسی نے نہیں کرنا. گورننس کی کمی ہے نا, یہ گورننس کی, یہ ساری کی ساری ذمہ داری ہمارے چیف منسٹر جو ہیں مراد علی شاہ, ان کی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ آف سندھ کی ذمہ داری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہو وہ, یا وہ پاکستان مسلم لیگ ہو, یا وہ پی ٹی او جو یہاں پہ کراچی میں یہاں پہ یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں, جو بھی ہو, اس وقت ہمارے سی ایم ہے مراد علی شاہ صاحب, اور وہ کسی پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہو, یہ سی ایم کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً اپنے جتنے بھی ان کے سرکاری ملازمین ہیں, سیکٹریز ہیں, ڈپٹی سیکٹریز ہیں, اس کے نیچے جیسے ان کے تمام ادارے ہیں, واٹر بورڈ ہے یا اور بھی جتنے بھی ادارے ہیں, ان کو لائیں, بٹھائیں, بتائیں. تو پتہ ہے ان کو سب کو, مگر کر کچھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, معلوم سب کو ہے, لیکن پھر بھی اس کو ریزالو نہیں کیا جاتا. واٹر بورڈ کی بات کریں ہم, سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کی بات کریں, پروونشل گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ پہ ڈالتی ہے, لوکل گورنمنٹ پروونشل کے اوپر ڈالتی ہے, پھر دونوں کو جب مل بٹھا کے بات کرو تو وہ سب وفاق پہ ڈال دیتے ہیں. علینا جی دیکھیں, پی ایس پی والے صرف چلاتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کام ہے نہیں. لوگ ان کو ووٹ نہیں کریں گے تو غصہ تو نکالیں گے ضرور. اچھا, دوسری بات ہے, یہ جو بات کر رہا ہے کہ ہائیڈرنٹ, میں اس کو چیلنج کرتا ہوں, کیا بیٹھا ہے مجھے دکھائیں جو سپریم کورٹ کے آرڈر چل رہے ہیں. ایک منٹ سر, موجود ہے سر, میری بات سنیں, جو کورٹ کے تھرو اگر چلا رہا ہے تو اس کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے. کورٹ سے جو آرڈر یا اسٹے آرڈر لے کے آئے اس کو آپ بھی چیلنج نہیں کر سکتی, میں بھی نہیں کر سکتا. یہ اپنے, میری بات سنیں, یہ اپنے دور کے عادی لوگ ہیں, یہ اپنے دور کے عادی لوگ ہیں, نہیں, یہ اپنے دور کے عادی لوگ ہیں, ان کو صرف یہی باتیں کرنا آتی ہے, اور جو ہے یہ نہیں, باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں نا, باتیں تو آپ کر رہے ہیں. تباہ تو کراچی نے آپ کو کیا نا, پانی مل رہا ہے بھائی, پانی کے لیے آپ نے کیا کام کیا, کیا کام کیا پانی کے لیے آپ نے؟ آپ نے صرف باتیں کی, کراچی کا عمل تباہ کیا آپ نے. کیا باتیں کی آپ نے یار, کیا باتیں کی؟ آپ آگے آ رہے ہیں کہ ہم تو کام کر رہے ہیں, تبھی تو ووٹ پڑ رہا ہے ہمیں, تبھی تو لوگ ووٹ کر رہے ہیں نا. آپ کام کر رہے ہیں میرے بھائی, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو جب ٹائم ملا آپ نے کراچی خدمت کی, کیا آپ نے کوئی انڈر پاس بنایا, جو انڈر پاس بنا ہے وہاں پانی بھر جاتا ہے. جہاں آپ بات کر رہے ہیں, نہیں کیا بالکل لگے گی, وہ دور آئے گا. پاکستان کے لوگ باشعور ہیں, پاکستان کے لوگ باشعور ہیں, اور کریں گے احتساب, آپ کا احتساب کریں گے, آپ دیکھیں گے. آپ میں کہہ رہا ہوں کراچی کے شہروں کے لوگ کا یہ آپ کے خلاف ووٹ ہے, آپ وہ دور ختم ہو گیا ہے, آپ کا وہ دور ختم ہو
گیا ہے. وہ تو چلا گیا آپ کا جب آپ ڈنڈے میں زور پہ کرتے تھے. نہیں کر سکتے آپ, نہیں کر سکتے آپ. جس طریقے سے آپ چیلنج کریں پیپلز پارٹی کو, پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ووٹ ملتا ہے, ادھر بیٹھ کے آپ نہیں کسی کو چیلنج کر سکتے. مافیا تو آپ لوگوں کی وجہ سے تھی. آپ لوگوں نے کیا خدمت کی کراچی کے عوام کی؟ آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے کچھ کیا نہیں کراچی کے شہرے کو, آپ ادھر بات کرتے ہیں. آپ آ کے ادھر یہ آپ سنبھال کے بات کریں, سمجھے؟ وہ تو چلا گیا ہے ادھر. جی جی فدا صاحب آپ بول رہے ہیں, اب بیچ میں نہیں بیچ میں کرے گا تو نہیں, میں بھی بولوں گا, میں نہیں بولنے دوں گا, بتا رہا ہوں. اگر یہ بات کرے گا میں بھی نہیں بولنے دوں گا, ٹھیک ہے نا؟ ہاں نہیں, میرے بیچ ٹائم اس نے کھایا ہے تو میں بات نہیں کرنے دوں گا اس کو, سمجھے؟ یہ روا نکال دے دماغ سے آپ, ٹھیک ہے نا؟ یہ میں بات نہیں کرنے دوں گا. بات کرے گا مجھے کرنے دے گا تو میں کروں گا, نہیں کرنے دے تو میں نہیں کروں گا, ٹھیک ہے نا؟ یہ غلط کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا؟ میں بات عوام کو چھوڑیں, آپ اپنا خیال کریں. آپ اس ماضی کے دور کے عادی لوگ ہیں, ابھی کچھ نہیں ملے گا آپ کے خلاف. فیصلہ آ رہا ہے آپ کے خلاف, شہری آپ کو نہیں چھوڑیں گے. وہ زمانہ چلا گیا, وہ زمانہ چلا گیا جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس زمانے کو بھول جائیں. آپ بیٹھ کے باقی نہیں کر سکتے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. زمانے دونوں کے جو زمانے دونوں کے کوئی اتنے اچھے نہیں رہے, ماضی کوئی اچھے نہیں رہے. اب بھی اگر ہم مصطفیٰ کمال بھائی کی بات کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال بھائی جب پاک سرزمین پارٹی بنا کے آئے تو میں بھی یہی سمجھا کہ میں نے کہا چلو یہ کچھ چمتکار ہو گیا, کوئی اچھی بات ہوگی. انہوں نے باتیں بھی بڑی اچھی کی, ہم سمجھے, مگر اب اس الیکشن میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کا جو موڈ ہے نا, تو مجھے ایک جملہ یاد ہے, اپنے مرحوم فادر بولتے ہوتے تھے کہ باپ پہ بیٹا تو ہم پہ گھوڑا, بوتا نہیں پر تھوڑا تھوڑا. مطلب اس کے کہ ان کے اندر ابھی جراثیم ہیں. دیکھیں جب لوگ پیاس سے میجر صاحب لوگ بیچاروں کے پاس پانی نہیں ہے رمضان کے مہینے میں, تو ہم کیا کریں گے یار؟ جہاں تک انتظار کرتے رہیں گے. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے تو پچھلے 3 سال سے پیپلز پارٹی کیوں سوئی ہوئی تھی وہاں پہ؟ اب ان کو چھوڑ کے باقی بھی کراچی کے اندر بہت ساری جگہیں, ابھی بھی پیپلز پارٹی وہاں پہ کیوں سوئی ہوئی ہے؟ سندھ میں لے لیں, لاڑکانہ لے لیں, نواب شاہ لے لیں, بڑی دور کی بات ہے. صاحب میں گزارش کروں, آپ دیکھیں, میں یہ بات ہے جہاں پہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ ان سے پوچھیں, ان کے ہے نا ایم پی ایز, اس کے ہے نا سندھ حکومت گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں, گدا گاڑی پہ سندھ کے اندر. ان سے پوچھ لیں کیا کیا ہے, آپ کو کیا پتا ہے سندھ کا؟ آپ کا سندھ کو کیا پتا ہے؟ سندھ تو دے نہیں سکے, سندھ کہاں ہے گول راج؟ آپ کو پتا ہی نہیں ہے سندھ کا, آپ ادھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. آپ نے کراچی کو برباد کیا, آپ نے برباد تو آپ نے کیا, برباد تو آپ لوگوں نے کیا کراچی شہر کو. کراچی کا معیار جتنا ہوا ہے, یہ دونوں جو باتیں کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں, کوئی ایک بندہ بھی غلط نہیں بول رہا, دونوں صحیح بول رہے ہیں, جھوٹ کوئی نہیں بول رہا. تو آپ گئے تھے, آپ کو واپس لایا گیا, آپ بات کریں, نہیں چھوڑیں گے کراچی کے لوگ آپ کو, کراچی کے لوگ نہیں, سندھ کو چھوڑے, آپ کراچی تک آئے. اسکول کی رپورٹ ہے ایڈٹ کی 11,000 اسکول گوسٹ ہیں ان کے صوبہ سندھ کے اندر. اسکول تعلیم کتنی اچھی ہوئی ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے, کس دنیا میں. مجھے بتائیں کہاں بندے, مجھے بتائیں آپ, چلیں میرے ساتھ, باتیں کر رہے ہیں. بدماشی سے نہیں جیت سکتے, بدماشی سے آپ بھی نہیں جیت سکتے, آپ بدماشی سے نہیں جیت سکتے. پیسفل طریقے سے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے. میں اتنے شور میں تو دونوں مہمان جو ہیں خاموش نہیں ہو رہے, وقت بھی ختم ہو رہا ہے, کنکلوژن کی طرف جانا ہوگا مجھے. امید کرتے ہیں کہ ایوان میں مل بیٹھ کر جو ہے تمام تر سیاسی جماعتیں جو ہے بات کریں گی, کسی ایسے پروڈکٹیو ڈیسیجن کے اوپر جو ہے سب اتفاق کریں گے جس سے پاکستان کی بھلائی اور بہتر ہو سکے. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ, گاڈ بلیس یو آل.